اب اس کے لیے گاڑیاں جس طرح اڈے پہ جاتی ہو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. یہ جو نقشبندی چشتی قادری یہ بھی گاڑیاں ہیں. یہ وسیلے ہیں اللہ کو پہنچنے کے لیے. منزل سب کی کیا ہے؟ یہاں سے جی ٹی ایس بھی جاتی ہے, پرائیویٹ بسیں بھی جاتی ہیں, منزل تو پنڈی ہے نا. چشتی نقشبندی قادری سہروردی سب کی منزل ایک ہے. گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. جو بھی دیکھتا ہے کہ انجن سٹارٹ ہے جا کے بیٹھ جا, کوئی جرم نہیں ہے. ہاں نقشبندی پہ بیٹھ, چشتی بیٹھ, جس کا انجن سٹارٹ دیکھ اس پہ بیٹھ. لیکن اگر گاڑی چل رہی ہے اس میں تو بیٹھے تو پھر تو اتنی کوشش کرے گا تو زخمی ہو جائے گا نا, پھر تو مجرم ہے نا. اگر تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے تو پھر تیرے لیے تیرا مرشد کافی ہے. وہ اللہ والا ہے, باقی منزل وہی تجھے, اگر وہ نہیں تو کسی طرف بھیج دے گا نا. اگر تیری گاڑی چل نہیں رہی ہے تو کسی بھی گاڑی پہ بیٹھ جا, تو مجرم نہیں ہے. ہم تمہیں بیعت نہیں کر رہے ہیں, ہم تمہیں روشن ضمیر بنا رہے ہیں. جب تم روشن ضمیر بن جاؤ گے نا, کسوٹی تمہارے پاس آ جائے گی نا, پھر تم مرشد کی تلاش میں نکلو گے نا, تو پھر جو بھی ملے گا اللہ والا ہی ملے گا نا. بھئی یہاں کہتے ہیں نقشبندی چشتی قادری, یقین کرو وہاں کہنا جرم ہے. وہاں تو سارے اللہ کے دوست ہیں. وہاں نقشبندی کیا تو چشتی کیا, وہاں تو سارے ایک ہی جسم کے بال ہیں. یہاں علیحدہ علیحدہ ہیں, وہاں سارے ایک ہیں. ایک بال کو کھینچو گے تو سب کو تکلیف ہوگی. اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک یہ تمہاری مخلوقیں جاگ نہیں اٹھتی ہیں. انشاءاللہ پکارو گے تو انشاءاللہ پہنچیں گے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جب معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے پہلے سارے کام پنچایتیں کرتی ہیں, جب پنچایتیں گڑبڑ ہو گئی پھر براہ راست سودا کرنا پڑتا. یہ کام مرشدوں کا تھا, عالم ربانی کا تھا, یہ گڑبڑ ہو گئے. جب یہ گڑبڑ گئے ہم کدھر جائیں؟ ہم اب اللہ سے رابطہ, اس سے امداد طلب کریں. اور یقین کرو اب کوئی دوزخ میں جائے یا دہشت میں جائے, ہمیں کیا غم ہے, ہمیں کیا افسوس ہے. اگر غم ہوگا تو تمہارے نبی کو ہوگا جس کی امت ہو. ہم تمہارے اللہ کے درمیان ایک ایجنٹ ہے. ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ پہلے گاڑی بیچنے والے کو راضی کرتا ہے, پھر خریدنے والے کو راضی کرتا ہے. پہلے تو تمہیں راضی کریں گے نا, پھر اس کو راضی کریں گے. اب اس ایجنٹ کو کیا ملے گا؟ جب دونوں فریق راضی ہو گئے تو کمیشن ملے گا, پیسے ملیں گے نا. تو ہمیں کیا ملے گا؟ دونوں فریق راضی ہو گئے تو پھر جو تمہارے اندر اللہ لا ہوگی ہمیں اس کا کمیشن ملے گا نا. ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا. اللہ اس کے لیے اپنی قسمت آزماؤ. اگر اللہ اللہ اندر چلا گیا تو دعا دے دینا نا, اگر نہ گیا تو جیسے ہو ویسے تو ہو ہی نا. 5-7 دن پریکٹس کر کے دیکھو نا. آدمی سوچتے اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربان ہے, کیوں بڑا اللہ کا کرم ہے, کیوں کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا, اسی پہ خوش ہو نا. وہ دوسرے سے کہتے ہیں کیا حالت بڑا کرم ہے, کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا, کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, کہ بڑا کرم ہے, کیوں میں اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس, تو تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا, پھر جب وہ کار بنگلہ دیتا تو پھر کرم ہی نا, پھر افسری دی پھر اور کرم ہے نا. اپنے آپ کو پہچانے کا راز, مرشد کو پہچانے کا راز, اور اللہ کو پہچانے کا میرے پر کتنا مہربان ہے, یہی کسوٹی ہے. گجرانوالا میں ایک انگریز نے سوال کیا, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں, ساری برائیاں چھوڑ دوں گا, شراب بھی چھوڑ دوں گا, نمازیں بھی پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, مجھے ایک چیز کی گارنٹی دو. کہ کیا؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے. کہ تم مذہب چھوڑ کے جاؤ, وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا نہیں پتا دوستوں میں جائیں گے یا دہشت میں جائیں گے, تو تجھے گارنٹی کیا دے؟ وہ اپنی گارنٹی نہیں دے رہے. اس نے کہا جس فرم کی سند کمزور ہے وہی گارنٹی نہیں ملتی, تمہارا دین اسلام کمزور ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تو گارنٹی ہے, اور سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, چند دنوں میں پتہ چل جائے گا تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گیا تو گارنٹی ہے نا. جس میں زیادہ نور ہے وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. اس کے لیے ذکر لو, قسمت آزماؤ. کہو تو تھوڑی سی بات اور کہہ دوں. اس وقت 72 فرقے ہیں نا. حضور پاک کے زمانے میں کچھ فرقے کو نہیں تھے نا. امتی تھا یا منافق تھا یا خوارج, یہی دو تھے نا. خوارج کون تھے؟ وہ کہتے تھے ہم سب نماز بھی پڑھیں گے, تسبیح بھی رولیں گے, تلاوت بھی کریں گے, سارے اعمال پورے کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ خوارج ہو گئے. حضور پاک نے ان کو نکال دیا. وہ اپنے آپ کو مسلمان امتی سمجھتے ہیں لیکن وہ نکالے ہوئے ہیں. دوسرے منافق تھے, وہ خوارج آج بھی موجود ہیں, اس دنیا میں بھی موجود ہیں بہت.
دوسرے منافق کہتے تھے صرف ان پہ قرآن اترا نا، کتاب اتری ہے نا، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، شادیاں ہیں کی، اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیت ہے۔ وہ لوگ بھی ملتے ہیں نا، نہ خوارج کی عبادت قبول نہ منافق کی۔ اب رہا سوال، امتی رہ گیا نا، اب جو باقی رہ گئے ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا نا جھوٹا میرا امتی نہیں ہے۔ اب تم جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہو نا، اب تمہیں کیا خبر تمہیں نکالا ہوا یا نہیں، تو امت میں ہے یا نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے نا، ثبوت ہونا چاہیے نا، پھر آدمی گاڑی کو دوڑائے نا۔ اگر منافق کو پتہ چل جائے کہ میری نماز ہوتی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے کیوں پڑھے؟ اس کو ہوتی ہی نہیں ہے، کیوں پڑھے؟ جو جتنے بھی امتی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ورثہ نور تھا ان کی قسمت میں تھا اس دنیا میں بھیج دیا بغیر کسی شرط کے۔ اپنا حصہ تم لے جاؤ۔ لینے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کہیں لائن میں لگنا پڑتا ہے، وہ کہیں ٹکٹ کہیں پرچی، وہ کچھ طریقے ہیں جو تم کو طریقہ بتا دیا ہے، اپنا حصہ لے لاؤ۔ اگر تمہارے کو وہ نور ملتا ہے، تمہارے اندر اللہ اللہ ہوتی ہے، تو پھر تم امتی ہو۔ بھائی ان کی پہچان جس میں نور ہوگا تو تم امتی ہو نا۔ جب تک نہیں پتا تھا اب تو پتہ چل گیا نا، اب دعائی بھی مل گئی نا، تو دعائی اگر اثر نہیں کرتی پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر ورثہ آنے کے باوجود تمہارے اندر اللہ اللہ نہیں ہوتی، تمہیں وہ نور حاصل نہیں ہوتا، پھر یا منافق کو یا خوارج، یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر یہ جتنے بھی فرقے ہیں یا کوئی منافق ہے یا خوارج ہے، اصلی امتی۔ اور جب تم امتی بن گئے تو یہ سارے فرقے ختم ہو گئے، سارے امتی ہو گئے نا، سارے نور ہو گئے نا۔ جس طرح مغرب میں پہاڑ ہے مقناطیس کے، ادھر قطب نما پڑا ہے، جس شہر میں لے کے جاؤ بھلے اس کو آگے پیچھے بھی کرو، اس کا رخ ادھر ہی مغرب کی طرف ہوگا نا، اس کا تعلق ہے نا اسے۔ جب تمہارے دل میں نور آ جائے گا تو پھر تم بھلے دیوبندی ہو یا مرزی ہو یا وہابی ہو، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ جب تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو گیا پھر جدھر اللہ ادھر تم۔ اس کے لیے اجازت لو اور اپنی قسمت آزما، گزارنا پڑے گا۔ میرے خیال میں کہ ذکر لینے والے زیادہ ہیں، گزارنے میں وقت بہت لگے گا۔ اب میں نہیں کہتا کہ تم ذکر لے لو، اگر تمہیں دل مانتا ہے، جس کا دل مانتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا 3 دفعہ اللہ کا، اس کو ذکر کی اجازت ہوگی۔ تو جس کو ذکر نہیں لینا وہ خاموشی رہے، جو ادھر گونگا وہ ادھر بھی گونگا۔ پڑھو جی اللہ اللہ